22 रमज़ान मंगल के दिन सब काम छोड़कर हाथ की उंगलियों पर 7 बार पढ़ लें। घर में सोच मच जाएगा कि इतनी दौलत कहाँ से आ गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, यह वजीफ़ा इतना ख़ास है कि 22 रमज़ान मंगल के दिन आप ये वजीफ़ा कर लें। जिस घर में ये वजीफ़ा पढ़ा जाएगा उस घर का बच्चा बच्चा अरबपति बन जाएगा। आज मेरा वजीफ़ा उन बहन बेटियों, माँ और बुज़ुर्गों के लिए है जिनके हालात इतने बुरे हैं कि घर में एक वक्त खाने को है तो दूसरे वक्त का सोचना पड़ रहा है। ऐसे भाई बहन जिनकी दुकानों पर ग्राहक नहीं आते। आप में बहुत से लोग ऐसे हैं जो सुबह शाम मेहनत और मशक्क़त करते हैं लेकिन फिर भी कामयाबी हाथों से निकल जाती है। काम बनते बनते रह जाता है। हर काम में कोई ना कोई रुकावट हो जाता है। हर काम में कोई ना कोई मसला हो जाता है। लाख कोशिश लाख एहतियात बरतने के बाद भी नुकसान हो जाता है। ऐसे लोग जो कामयाबी की तलाश में हैं, जो जल्द कामयाब होना चाहते हैं, जो अपनी हाजात को पूरा करना चाहते हैं। नाज़रीन, आज हर कोई चाहता है कि वह रातों रात अमीर हो जाए। हर कोई चाहता है कि वह जल्द अज जल्द गाड़ी बंगला हासिल कर ले। आज आपको बता दूं, जो जल्द अमीर होते हैं वो हराम तरीके से होते हैं, लेकिन एक जल्द अमीर होने का आसान तरीका भी है और हलाल तरीका भी है जिससे आप जल्द कामयाब हो सकते हैं। और आज मैं वह तरीका आपके हवाले करने जा रही हूँ। 22 रमज़ान मंगल के दिन यह वजीफ़ा सिर्फ 7 बार पढ़ना है। यह कामयाबी का एक ऐसा तरीका है जो जल्द अमीर और करोड़पति बना देता है। आप जब 22 रमज़ान मंगल के दिन यह वजीफ़ा सिर्फ 7 बार पढ़ेंगे, आप रब करीम से जो भी मांगेंगे आपको मिलकर रहेगा। आप रब करीम से जितना मांगेंगे आज मांग लीजिए। आप जिस चीज़ में हाथ लगाएंगे वह सोना हो जाएगा। आप रब करीम से जो भी मांगेंगे मिलेगा। फिर ना कहना बताया नहीं। आज मौका है। रमज़ान की कद्र और कीमत हर कोई जानता है। जो नहीं जानता वह इतना सुन ले, इतना जान ले, इस महीने में आज रब करीम से जो भी मांगेंगे आपके नसीब व तकदीर में लिख दिया जाएगा। इस महीने हर इंसान के नसीब व तकदीर लिखा जाता है। और आप रातों रात अपने तमाम मसाइल हल कराना चाहते हैं, रातों रात आप गैब से मदद चाहते हैं तो 22 रमज़ान मंगल के दिन यह वजीफ़ा पढ़ कर देखिएगा। नाज़रीन, यह वजीफ़ा जिस घर में पढ़ा जाएगा उस घर में रिज़्क़ के दरवाजे खुल जाएंगे। आज के वजीफ़े को पढ़ने के बाद आप 1 लाख मांगोगे तो रब करीम 70 लाख से नवाजेगा। रमज़ान के महीने में मांगने वाले को 70 गुना ज़्यादा अता फरमाया जाता है। रब के खजानों में कभी कमी नहीं आती। आज किसी बंदे से मांगने चले जाओ। मुश्किल वक्त में इंसान किसी दोस्त बाप रिश्तेदार से मांगता है। 10,000 के लिए 10,000 मांगने जाता है तो मिन्नत समाजत करता है, सिफारिशें करता है कि किसी को तरस आ जाए। और यहाँ तक कि बाज़ औक़ात उसकी आंखों में आंसू भी आ जाते हैं। सामने वाला किसी न किसी तरह आपके 10,000 कर्ज दे दे जो आपने उसे वापस भी करना है। और क्या कभी मुश्किल वक्त में रब के सामने ऐसा रो कर मांगा है? फिर लोग कहते हैं कि हमारी दुआएं कबूल नहीं होती। अल्लाह ताला ने उस उम्मत को दुआ मांगने का हुक्म दिया है और उसकी कबूलियत का वादा फरमाया है। लेकिन एक मुसलमान के लिए दुआ अहमियत और अफादियत बड़ी है। मेहनत और लेकिन एक मुसलमान के लिए दुआ अहमियत और अफादियत बड़ी है। दुआ के ज़रिए इंसान अपनी हाजात व ज़रूरियात को अपनी खालिक व मालिक के सामने बगैर किसी झिझक के पेश करके अपने मुराद मांग सकता है। जो शख्स दुआ नहीं मांगता वो परेशान रहता है। और अगर वो दुआ मांग के अपने मसले हल कराना चाहता है तो खुद देखेगा कि आने वाली ज़िंदगी में कितनी खुशगवार ज़िंदगी उसकी गुजरती है, कितनी आसान ज़िंदगी गुजरती है। और वह जो पहले लोगों से मांगता था आज के बाद वो लोगों को देना शुरू कर देगा इंशाअल्लाह। बस आपको काम ये करना है कि अल्लाह ताला से यकीन और तवक्कुल के साथ मांगें, क्योंकि रब की ज़ात देने वाली है और रब मांगने वालों से खुश होता है। अगर आप दुनिया में किसी से मांगेंगे तो दुनिया वाले का मुंह बन जाता है, लेकिन हमारा रब इतना रहीम, इतना करीम है कि उससे मांगो तो खुश होता है कि मेरा बंदा मुझसे मांग रहा है। आप रब से मांग के तो देखें, आप कामयाबी अपनी आँखों से आप देखेंगे अपनी कामयाबी। आप रब के मुआज़े पे हैरान रह जाएंगे। आप अपने मुक़द्दर के सितारे को चमकते हुए अपनी आँखों से देखेंगे। कामयाबी रब की तरफ से आती है। हर ख्वाहिश हर हाजत में कामयाबी रब की तरफ से होती है। मैं कौन होती हूँ या कोई भी इंसान कौन होता है जो आपको रिस्क को कम करे या ज़्यादा। आपको कामयाब मतलब आप कामयाब होते हैं तो उसमें भी रब की रहमत होती है। मैं वज़ाइफ आपके हवाले करने जा रही हूँ। दुखी इंसानियत की खिदमत करने जा रही हूँ। आज के दिन यह वजीफ़ा लेकर आई हूँ सिर्फ़ आपके मसले को दूर करने के लिए, आपके चेहरे पे मुस्कान लाने के लिए कि अल्लाह ताला
اللہ تعالیٰ اس وظیفے کی برکت سے، اپنی رحمت و برکت سے آپ کی زندگی کے ہر دکھ کو دور کر دے، اور آپ کے سارے مسائل کو دور کر دے، اور آپ کی ہر ناممکن حاجت کو پورا کر دے، اور آپ امیر و کبیر بن جائیں، آپ کی ہر مشکلات دور ہو جائے۔ بس 1 منٹ کا وظیفہ ہے، رب کعبہ کے سامنے بیٹھ کر مانگنا ہے۔ 1 منٹ کا وظیفہ پڑھنے سے پورے سال رزق اور دولت کا انتظام ہو جائے گا، پورے سال رحمتیں و برکتیں آپ کی جھولی میں آ جائیں گی، پورے سال نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے گا، نہ کسی سے مانگنا پڑے گا۔ آج خزانے لوٹنے کا دن ہے، پورا دن ہے، آپ کبھی بھی یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ آج تو سب قدر کی رات ہے، آپ رات میں بھی یہ وظیفہ کر کے دیکھیں۔ آج آپ خود اپنی آنکھوں سے اپنے آنے والے وقت میں خود آپ اللہ کے معجزے پہ حیران رہ جائیں گے۔ اپنی قسمت کو خود اپنی آنکھوں سے آپ بدلتے ہوئے دیکھیں گے، آپ کی قسمت کے بند تالے آپ کو کھلتے دیکھیں گے۔ آپ سب سے پہلے آپ کو کیا کرنا ہے، باوضو ہو کر مصلی پہ بیٹھ جانا ہے، اور بسم اللہ کر کے آپ کو درود شریف پڑھنا ہے۔ کم سے کم جتنا 3 بار یا 7 بار آپ آگے پیچھے درود شریف لگا لیں۔ درود شریف لگانے کے بعد آپ کو اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے، اور مقصد کی نیت کرنے کے بعد آپ جو بھی حاجت کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں پڑھ لیں، اور روزگار مانگنا چاہتے ہیں تو روزگار مانگ لیں، قرض سے نجات مانگنا چاہتے ہیں تو قرض سے نجات کے لیے مانگ لیں، اور نافرمان اولاد ہے تو فرمانبردار اولاد کے لیے مانگ لیں۔ آپ جس چیز کے لیے مانگیں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ پورا کرے گا، بس آپ مانگ کے دیکھیں انشاءاللہ۔ آمین۔ آپ 3 بار آگے پیچھے درود ابراہیمی پڑھ لیں، اور اس کے بعد آپ کو کیا پڑھنا ہے، آپ کو 21 مرتبہ یا باسطو یا رحمان یا کریم، یا باسطو یا رحمان یا کریم، یا باسطو یا رحمان یا کریم پڑھنا ہے۔ جیسے یا باسطو یا رحمان یا کریم 1 ہوا، یا باسطو یا رحمان یا کریم 2 ہوا، یا باسطو یا رحمان یا کریم 3 ہوا۔ اس کے بعد آپ اسے 21 آپ درود شریف پڑھ لیں 3 بار، اس کے بعد آپ کو 21 بار یہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ کو جو قرآن کی ایک چھوٹی سی سورت پڑھنا ہے وہ سورہ کوثر ہے۔ سورہ کوثر آپ کو 33 مرتبہ پڑھنا ہے، اور بسم اللہ کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اور جب سورہ کوثر آپ پڑھ لیں، یہ دولت کا وظیفہ ہے، کامیابی کا وظیفہ بتا رہی ہوں۔ اس وظیفے کو پڑھنے والوں کے ہاتھ میں اعلیٰ دین کا چراغ لگ جاتا ہے، یعنی وہ بندہ جس چیز کو چھوتا ہے وہ سونا ہو جاتا ہے۔ آپ جس طرف بھی قدم بڑھائیں گے کامیابی مقدر ہو جاتی ہے۔ اگر آپ بھی اعلیٰ دین کا چراغ ہاتھ میں پکڑنا چاہتے ہیں، تو اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ رب کریم سے جو بھی مانگیں گے آپ کو مل جائے، تو آپ جس چیز پہ ہاتھ رکھیں گے وہ آپ کا ہو جائے گا۔ آپ رب کریم سے رو کر تڑپ کر سکتے ہوئے جو بھی مانگیں گے مل کر رہے گا۔ پھر نہ کہنا بتایا نہیں، آج موقع ہے، اسے آپ پڑھ کے دیکھیں، انشاءاللہ خود آپ اپنی آنکھوں سے اللہ کا معجزہ دیکھیں گے۔ جس کو یقین نہیں آتا وہ وظیفہ کو آزما کے دیکھے، اس کا فائدہ اپنی آنکھوں سے دیکھے گا۔ اور میں یہ کہنا چاہوں گی جب آپ یہ 33 بار پڑھ لیں، اس کے بعد آپ کو کیا پڑھنا ہے، آپ کو استغفار کی ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ آپ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کرنا ہے، استغفر اللہ پڑھنا ہے۔ اور پڑھنا کیسے ہے کہ اپنے رب سے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنا ہے، کیونکہ ہم بہت سے گناہ ایسے کیے رہتے ہیں جانے میں انجانے میں، جو ہماری دعاؤں کی قبولیت میں اڑچن آتے ہیں، جو ہماری وظیفے کی قبولیت میں بادھا پڑتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں۔ تو ہم استغفار کا ورد کیا کریں، ہمیں ایک تسبیح استغفار کرنا ہے۔ یا تو آپ ایسے پڑھیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یا تو آپ صرف استغفر اللہ کریں۔ استغفار کا مطلب ہوتا ہے یا اللہ مجھے بخش دے۔ آپ اللہ سے سچی توبہ کریں اپنے گناہوں کی، اور اس کے بعد پھر آپ 3 بار درود شریف پڑھ لیں۔ اس کے بعد پھر آپ اپنی حاجات کی اللہ تعالیٰ کے سامنے بیان کریں۔ اس طرح سے بات کریں جیسے ایک دوست اپنے دوست سے دل کھول کے بات کرتا ہے، اور پھر آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کیسے نوازتا ہے، اتنا نواز دے گا۔ یا وظیفہ پڑھ کر دیکھیں، میرا رب اتنا نواز دے گا کہ آپ ساری زندگی ہاتھ اٹھا کر دعائیں دیں گے کہ واقعی کسی اللہ والی نے وظیفہ بتایا، شرط یہ ہے کہ
آپ کو 33 بار سورہ کوثر پڑھنا ہے، اور نہ کم پڑھنا ہے نہ زیادہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ کو درود شریف پڑھ کے دعا مانگنا ہے۔ اور میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گی کہ آپ کوئی بھی وظیفہ، کوئی بھی دعا مانگا کریں تو نماز کی پابندی کے ساتھ مانگا کریں۔ نماز ہمارے اوپر فرض ہے، اگر ہم فرض نماز کے بعد اگر کوئی کام کرتے ہیں تو اس میں خود ترقی، کامیابی ہم خود دیکھیں گے۔ فرض نماز اپنے 5 وقت کے ادا کریں، وضو کے ساتھ آپ کوئی بھی وظیفہ کیا کریں، اور وظیفہ کرنے کے بیچ میں کسی سے بات نہ کیا کریں، اور وظیفہ جلدی ختم کرنے کی جلدی نہیں ہونا چاہیے، بلکہ قبول کرنے کی فکر ہونی چاہیے۔ آپ بس یہ سوچ کے پڑھیں کہ ہمیں اسے قبول کروا کے اٹھنا ہے، اتنی لگن، اتنی توکل اور یقین سے پڑھیں، اتنے دھیان سے پڑھیں کہ آپ خود دیکھیں گے کہ جتنے یقین کامل سے آپ پڑھیں گے، جتنا اللہ تعالیٰ کی طرف دھیان دیں گے، اتنی جلدی آپ کو کامیابی ملے گی۔ ایسا نہیں کہ میں منہ سے وظیفے پڑھ رہی ہوں، دھیان کہیں اور ہے، سوچ کہیں اور ہے، فٹافٹ پڑھ لی، سٹ پٹ پڑھ لی، اٹھ گئی۔ ایک یقین ہوتا ہے، آپ اس یقین سے پڑھیں، اور ہم اللہ سے یقین سے مانگ کے دیکھیں۔ اللہ دینے والی ذات ہے، اللہ دے گا اور دیتا ہے۔ اب میں یہ کہوں گی کہ آپ اللہ سے دعا مانگا کریں، اللہ تو پلک جھپکنے سے پہلے ہر بند دروازے کو کھولنے والا ہے، تو پلک جھپکنے سے پہلے ہر آنسوؤں کو خوشیوں میں بدلنے والا ہے، تو پلک جھپکنے سے پہلے ہر چیز بہتر کرنے والا ہے۔ اللہ تو میری زندگی میں اسباب پیدا کر دے، معجزہ پیدا کر دے، آسانی پیدا کر دے۔ اللہ ہم پر رحم فرما، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تو کرم کرنے والا ہے، تو ارحم الراحمین ہے، تیری رحمت بہت وسیع ہے۔ اللہ تیرے غصے پہ تیری رحمت وسیع ہے، تو ہم پر بھی رحمت کر، ہم پر اپنی رحمت کی بارش برسا، ہم پر بھی رحم کر۔ اللہ ہماری زندگی میں بھی خوشیاں عطا فرما، مجھے دین میں بھی خوشیاں عطا دے، مجھے آخرت میں بھی خوشیاں عطا دے۔ اللہ بے انتہا عزت شہرت دولت عطا فرما۔ اللہ دین دنیا دونوں جگہ دینے والا بنا۔ اللہ نصیب قسمت مقدر تقدیر بے انتہا بلند کر دے۔ اللہ دنیا آخرت دونوں جگہ کامیابی عطا فرما۔ آپ مانگ کے دیکھیں، میں یہ بس میرے دماغ میں ابھی جو دعا ہے میں بس آپ کو وہ بتا رہی ہوں، لیکن جو بھی آپ کے دل میں دعا ہے، جو بھی ہے آپ مانگیں، یقین سے مانگیں۔ یقین سے مانگتے نا تو اللہ دیتا ہے۔ میں خود وہ کر رہی ہوں، میں پہلے یہ سوچتی تھی نا پتہ نہیں اللہ دے گا نہیں دے گا، جب ہم اپنے دماغ میں یہ لا دیں نا پھر وہ میری دعائیں قبول نہیں ہوتی، کیونکہ ہم شیطانی وسوسوں میں آ جاتے ہیں، وسوسے میں آ جاتے ہیں، تو وہ یقین نہیں ہو پاتی ہے۔ اور جب ہم ایک دم یقین سے اللہ آپ کو کرنا ہے، اللہ آپ ہی کریں گے، اللہ آپ ہی دینے والی ذات ہے، آپ دے کر رہیں گے، ہمیں چاہیے آپ کو دینا پڑے گا، اور اللہ دیتا ہے۔ یقین سے آپ مانگیں، اللہ تعالیٰ سے آپ مانگ رہے ہیں، ہاں کسی انسان سے نہیں مانگ رہے کہ آپ سوچ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے تو حق سے مانگنا چاہیے، اور حق سے اللہ سے آپ کو مانگنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ مانگنے والوں سے خوش ہوتا ہے۔ دنیا کے کسی انسان کے پاس آپ جائیں گے تو منہ بنتا ہے، ارے یہ دوبارہ آ گیا، لیکن اللہ تعالیٰ میرا رب اتنا غفور الرحیم ہے کہ وہ بندے کو 1 بار آئے یا 4 بار آئے یا 1000 بار آئے، یہ آتا رہے، اللہ خوش ہوتا ہے۔ پتہ ہے ہم گناہ گار جب اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں اے میرے اللہ، اے ارحم الراحمین، تو میرے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں 3 بار لبیک لبیک لبیک۔ اور جب اللہ کا مومن بندہ لبیک کہتا ہوگا تو سوچیں کہ اللہ تعالیٰ کتنی بار لبیک بولتے ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم لوگ اپنی گناہوں کی توبہ کریں۔ میں یہ نہیں کہتی کہ آپ گناہ گار ہیں یا کوئی گناہ گار ہے، بس میں یہ کہتی ہر انسان جانے انجانے میں گناہ کرتا ہے۔ پلیز استغفار کا ورد کریں، اور کوئی بھی وظیفہ کریں یقین کے ساتھ کریں، کیونکہ کمی ہمارے اندر ہوتی ہے، کوتاہیاں ہمارے اندر ہوتی ہیں، اگر وہ قبول نہیں ہوتی ہیں۔ اللہ کا کلام سچا ہے، ہر وظیفہ سچا ہے، ہر دعا میں بہت طاقت ہے، بس ہمیں اپنے اندر کی کمیوں کو دور کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک کامیابی عطا فرمائے، اور عزت کے ساتھ دین دنیا دونوں جگہ رکھے انشاءاللہ۔ آمین ثم آمین۔ آپ بھی ایک آمین کہہ دیجیے گا، شاید کسی کی آمین قبول ہو جائے تو اللہ ہم لوگ کو دنیا آخرت دونوں جگہ عزت شہرت دولت سے نوازے، دنیا آخرت دونوں جگہ جو چاہے خیر دے۔ اللہ حافظ۔